تو روزہ ایک ایسی عبادت ہے جس سے بندے کی طہارت جسمانی حاصل ہوتی ہے۔ حضور نے فرمایا ہر چیز کی زکوٰۃ ہے اور جسم کی زکوٰۃ روزہ ہے۔ مالی عبادت کے حوالے سے قرآن مجید میں بہت زور دیا گیا ہے، وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، کہ اللہ کے راستے میں اس کا دیا ہوا مال خرچ کرو۔ سورہ بقرہ میں جہاں متقین کی صفات کا بیان آیا، وہاں اللہ کریم نے فرمایا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ۔ یہ خاص نقطہ ہے جس کو سمجھنا چاہیے کہ وہ ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے، ہماری دی ہوئی روزی میں سے، ہمارے دیے ہوئے مال میں سے وہ ہمارے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ جب بندہ مال خرچ کرتا ہے تو فوراً اپنے ذہن پر اور اپنی سوچ پر، اپنی فکر پر اس بات کو غالب کرنا چاہیے کہ جیب سے پیسہ نکل کے جا رہا ہے، لیکن یہ دیا ہوا کس کا ہے؟ یہ تو اسی رب کریم کا دیا ہوا ہے۔ اس لیے قرآن مجید میں مال خرچ کرنے کی جہاں تعلیم اور ترغیب دی گئی، وہاں فرمایا مما رزقناہم ينفقون، ہم نے جو انہیں رزق دیا ہے، ہم نے جو اسے روزی دی ہے، وہ ہمارے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ یہاں صرف مال ہی مراد نہیں ہے، یہ نقطہ بھی بڑا قابل توجہ ہے۔ ہمارے دیے ہوئے میں سے خرچ کرتے ہیں، ہمارے دیے ہوئے میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اس سے مراد مفسرین نے فرمایا مال بھی ہے، دولت بھی ہے، پیسہ بھی ہے، وہ اللہ کا دیا ہوا ہے، لیکن اس سے مراد صلاحیتیں بھی ہیں۔ صلاحیتیں، کسی آدمی کو کوئی فن ملا ہے، کسی آدمی کو کوئی علم ملا ہے، کوئی صلاحیت ملی ہے، تو اس کو اللہ کی رضا کے لیے اللہ کی مخلوق کی خدمت پر خرچ کرنا۔ جیسے ایک ڈاکٹر ہے، ایک طبیب اور حکیم ہیں، وہ اپنے شعبہ طب میں مہارت رکھتے ہیں۔ اب وہ جو صلاحیتیں اللہ کریم نے انہیں دی ہیں، جو علم دیا ہے، اور اسی طرح حافظ قرآن ہے، عالم دین ہے، یا کوئی اس کے ہاتھ میں فن ہے، وہ کسی کو فن سکھاتا ہے، کسی کے پاس علم ہے، اس کی تعلیم دیتا ہے، تو وہ بھی اسی میں شامل ہے کہ اللہ کریم کی دی ہوئی نعمتیں، اس کا دیا ہوا علم، اس کی دی ہوئی صلاحیتیں، اس کی دی ہوئی توانائیاں اس کے راستے پر خرچ کرنا۔